ایران جو کہ ہمیں ہمیشہ اسرائیل دشمنی میں سب سے آگے نظر آتا ہے، لیکن اسرائیل کے بعد مشرق وسطیٰ میں یہودی سب سے زیادہ کسی عرب یا مغربی ملک میں نہیں بلکہ ایران میں بستے ہیں، کیونکہ ایران میں آج بھی 30,000 کے قریب یہودی پرامن زندگی گزار رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، وہ وہاں پارلیمنٹ، ہسپتال اور عبادت گاہیں بھی چلا رہے ہیں۔ آج بھی ایران کے بڑے شہروں جیسے کہ تہران، اصفہان، شیراز، ہمدان اور تبریز میں 25 سے 30,000 یہودی آباد ہیں، اور اگر صرف تہران کی بات کی جائے تو وہاں پر 50 سے زائد سینکاک یعنی کہ یہودی عبادت گاہیں موجود ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ میں تو باقاعدہ ایک یہودی رکن کے لیے مخصوص سیٹ ہے۔ ایرانی حکومت نے اسی یہودی علاقے میں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی ہے جس کا نام مسجد الاقصی ہے، اور ہاں وہ صرف عبادت نہیں کرتے بلکہ ایک یہودی فلاحی تنظیم نے تو تہران میں ایک ہسپتال بھی قائم کر رکھا ہے۔ یہ رشتہ یہودیت اور ایران کا کوئی نیا نہیں، یہودیوں کے ایران سے وابستگی 2700 سال پرانی ہے۔ جب بابل کے یہودی قیدی آزاد ہوئے تو انہیں ایران میں بسانے کی اجازت دی گئی۔ یورپ میں جب ہٹلر یہودیوں کا خون بہا رہا تھا، ایران وہ ملک تھا جہاں انہیں پناہ ملی۔ اسپین میں جب اسپینش انکویزیشن کے دوران یہودیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ایران نے ان کے لیے دروازے کھولے۔ ایرانی تاریخ میں کچھ اندھیرے دور بھی آئے، کبھی کچھ یہودیوں کو زبردستی مسلمان بھی بنایا گیا، اور 1999 کے اسلامی انقلاب کے بعد ہزاروں یہودی امریکہ اور اسرائیل ہجرت کر گئے، لیکن پھر بھی ایران میں یہودی آج بھی بستے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، ہسپتال بھی چلاتے ہیں، اور یہاں تک کہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں۔ دنیا میں ایران کو کیسے ہی پیش کیا جائے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ یہودی آج بھی ایران میں محفوظ، باعزت اور فعال شہری کی حیثیت سے زندہ ہے۔ یہ سبق شاید باقی دنیا کو ابھی سیکھنا ہے کہ اختلاف رائے کا مطلب دشمنی نہیں، اور مذہب کا مطلب نفرت نہیں ہوتا۔